میں یہ ہماری دکان ہے اسپیئر پارٹ کی، اور ادھر سے بھائی کی دکان سے ڈیفینیٹ ٹیپ لینے جا رہا ہوں، میرے ابو نے۔ 13 ایئرز اولڈ۔ بائک کیوں چلا رہے ہیں آپ اس وقت؟ کہاں جا رہے ہیں؟ میں گھر جا رہا ہوں اپنے۔ گھر جا رہے ہو؟ کس نے دی ہے بائک آپ کو؟ میں اپنے گھر سے لے کر آیا ہوں۔ فیصل آباد میں کم عمر موٹر سائیکل سوار اپنے اور دوسروں کے لیے خطرہ جان، ٹریفک حادثات کی روک تھام لازمی۔ والدین نے لاپرواہی کی تمام حدیں پار کر دی۔ اہم شاہراہوں پر 18 سال سے کم عمر بچے موٹر سائیکل اور گاڑی چلانے لگے۔ لڑکے اپنی اور شہریوں کی زندگیاں بھی خطرے میں ڈالنے لگے۔ شہری کہتے ہیں والدین بچوں کو موٹر سائیکل اور گاڑی نہ چلانے دیں۔ چھوٹے عمر کے ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਚਿੰਗੀ ਰਕਸ਼ੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਕ ਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਘਰ ਵਾਲਦੈਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਦਬਾਬ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں والدین سے کہ کم عمر بچوں کو ڈرائیونگ چلانا بہت نقصان دہ ہے۔ جو رکشہ چلاتے ہیں کم عمر، ریکویسٹ ہے والدین سے ان کو روکیں۔ ڈویژن بھر میں ٹریفک قوانین پر عدم عمل درآمد، موٹر سائیکل حادثات میں خوفناک حد تک اضافہ، رواں سال 270 افراد جاں بحق۔ کم عمر موٹر سائیکل سواروں کے سبب 1900 حادثات، کم عمر کار ڈرائیورز 669 حادثات کا سبب بنے۔ 29 کمسن بائک رائیڈرز، 9 کار ڈرائیورز کی ہلاکتیں ہوئیں۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ایک سال میں 5504 ٹریفک حادثات، 95% حادثات موٹر سائیکل سواروں کے تھے۔ 40 سے زائد افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ نگراں وزیر اعلیٰ نے کم عمر ڈرائیورز کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم دے دیا۔ سٹی ٹریفک پولیس فیصل آباد نے بھی کم عمر ڈرائیورز کے خلاف لنگوٹ کس لیے۔ 9 ماہ میں 17,000 چالان، 59 لاکھ روپے کے جرمانے، 7,000 کے قریب گاڑیاں بند کی گئیں۔ سی ٹی او مقصود احمد لون کہتے ہیں 18 سال سے کم عمر ڈرائیور کو کوئی چھوٹ نہیں دی جائے گی۔ گورنمنٹ آف پنجاب کی ہدایت پہ جو کہ کم عمر ڈرائیور گاڑی چلاتا ہوا نظر آئے گا تو اس کے خلاف ہم سخت کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، ان کے خلاف مقدمے درج کیے جا رہے ہیں۔ تو میں اس چیز میں ریکویسٹ کروں گا والدین سے کہ وہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے بچوں کو گاڑی چلانے کے لیے بالکل نہ دیں جن کی عمر 18 سال سے کم ہے۔ اسموگ کی تدارک کے لیے وزیر اعلیٰ کے ہنگامی اقدامات، تاریخ میں پہلی بار چنگچی رکشہ رجسٹرڈ ہوں گے۔ مرکزی صدر چنگچی رکشہ مالکان ایسوسی ایشن میاں اعجاز کہتے ہیں مالکان قانونی دائرے میں آئیں گے۔ رکشوں کی فٹنس، معیار اور کرایہ بھی معیار کے مطابق رکھا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب کا مشکور ہوں، شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہترین ایک فیصلہ کیا ہے جو پہلے ماضی کے اندر 1990 سے لے کے آج تک کسی حکومت نے نہیں کیا تھا۔ چنیوٹ سے، جڑاوالا سے، یہ سارے لوگ، کوئی روٹ نہیں تھا، کوئی چیز نہیں تھی۔ اب یہ ہے کہ یہ روٹ میں آ جائیں گے، لوگوں کا روزگار بہتر ہو جائے گا، ٹریفک کا نظام بہتر ہو جائے گا۔ جنگ میں میرج ایکٹ پر عمل درآمد جاری، 4 نومبر سے اب تک 319 شادی ہالز کی انسپیکشنز۔ ون ڈش اور میرج ایکٹ کی 11 خلاف ورزیوں پر 3 شادی ہالز سیل کر دیے گئے۔ حکام نے 4,97,000 روپے کے جرمانے کیے۔ رواں ہفتے مہنگائی کا بڑا وار، مہنگائی کی شرح میں 9.95% اضافے نے سب کو گھما دیا۔ ایک ہفتے میں 25 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ گیس کی قیمت سب سے زیادہ 480% بڑھی۔ محکمہ شماریات نے رپورٹ جاری کر دی۔ فیصل آباد ڈویژن میں 17,90,000 ایکڑ پر گندم کاشت کرنے کا ہدف، انتظامیہ نے سر چھوڑ دیے۔ کمشنر سلور سعید کی زیر صدارت گندم اور تیل دار بیج کراپس مینجمنٹ کا اجلاس، گندم کی بوائی اور کھادوں پر بریفنگ لی گئی۔ ڈویژن میں 3 ماہ کے دوران ذخیرہ اندوزوں اور گرہ فروشوں کو 38 لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا۔ 72 مقدمات کا اندراج اور 26 کھاد ڈیلرز گرفتار کیے گئے۔ ہلکی سی سردی میں چائے کی طلب بڑھی تو قیمت بڑھا دی گئی۔ کمپنیوں نے ڈالر کی قیمت میں عدم استحکام کو جواز بنا لیا۔ 85 گرام کے پیکٹ میں 10 روپے کا اضافہ، قیمت 190 روپے ہو گئی۔ 190 گرام کا پیک 30 روپے مہنگا۔ یاماہا نے موٹر سائیکل کی قیمت کو کک لگا دی۔ مختلف ماڈل کی قیمتوں میں ہو شبہ اضافہ۔ YBR 17,500 کے اضافے سے 4,52,500 روپے کی ہو گئی۔ YB
125 3,96,000 में फरोख्त होगी। फैसलाबाद में अहम शाहराहों पर गटरों के ढक्कन गायब, शहरियों पर मौत के साए मंडलाने लगे। इकबाल स्टेडियम से मुल्हिका सड़क पर गटर के ढक्कन गायब, जिनाह कॉलोनी, समनाबाद, नवाबों वाला रोड, सितारा कॉलोनी, जनरल अस्पताल के इलाकों में खुले गटर मौजूद। दूसरी जानिब शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर मसाइल का हल इंतजामिया के लिए चैलेंज बन गया। मिलर टाउन में रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार, बड़े बड़े गड्ढे शहरियों के लिए वबाल जान बन गए। फैसलाबाद में म्यूनिसिपल सर्विसेज के मसाइल इजाफा होने लगा, स्ट्रीट लाइट, पार्क समेत दीगर मामलात मुतासर होने लगे। साबिक बल्दियाती नुमाइंदे कहते हैं वासा मैन होल्स का काम भी नहीं कर रहा। शहरी बोले म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मसाइल पर तवज्जो नहीं दे रही। सब रजिस्ट्रार दफातर के तरक्याती फंड मंजूर, समंदरी और तानियावाला के सब रजिस्ट्रार दफातर में तामीराती काम होंगे। दोनों दफातर के लिए 60,000 रुपए की मंजूरी दी गई। जनरल अस्पताल समनाबाद की ICU वार्ड गैरफाल, 6 साल कबल मिलने वाले 4 वेंटिलेटर्स भी फंक्शनल ना हो सके। सीरियस हालत के मरीजों को अस्पतालों में मुंतकिल किया जाने लगा। MS डॉक्टर शहबाज कहते हैं टेंडर हो रहा है, ऑक्सीजन सप्लाई और अमला मिलते ही 6 वेंटिलेटर्स फाल कर दिए जाएंगे। हमारे पास 4 2017 में वेंटिलेटर आए थे जो कि इस वक्त फंक्शन है और वो अलाइड अस्पताल में काम कर रहे हैं। चूँकि अब हमें DH को दर्जा दे दिया गया है, हमारी SNE भी अप्रूव सेक्टर साहब ने करके फाइनेंस में भेज दिया है। ICU को चलाने के लिए सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई की ज़रूरत होती है, वो भी हमारे रेवेन्यू पोर्शन से CO साहब परचेज कर रहे हैं, वो भी हमें मिल जाएगी। निगरां पंजाब हुकूमत ने खांसी के 5 सिरप्स पर पाबंदी लगा दी। फॉर्मेक्स कंपनी के 5 सिरप्स में अल्कोहल की ज्यादती साबित, ड्राप की सिफारिश पर फरोख्त रोक दी गई। मेडिकल वेस्ट तल्फ करने के लिए सरकारी इंसिनरेटर्स मुकम्मल फाल ना हो सके। SOPs की खिलाफ वर्जी पर एक प्राइवेट इंसिनरेटर लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर काशिफ रजा अवान का कहना है कि सरकारी इंसिनरेटर को फाल बनाने के लिए थर्ड पार्टी के जरिए चलाने पर भी गौर किया जा रहा है। इस वक्त फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2 प्राइवेट इंसिनरेटर हैं और 6 जो है वो सरकारी इंसिनरेटर हैं। तो सरकारी इंसिनरेटर को चलाने के लिए उनके जो वसाइल हैं वो अभी अवेलेबल नहीं है। उसमें गवर्नमेंट जो है वो कोई इस तरह का प्रोग्राम बना रही है कि उनको हम थर्ड पार्टी के थ्रू चला लें, उसको हम आउटसोर्स कर दें। तो वो अभी जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के एंड पे उसके ऊपर जो है वो कार्रवाई जारी है।